یہاں ٹھہر کر ایک فقہ نواقد وضو کی بھی لے لیں. نواقد وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اس بارے میں بھی لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وضو ہے نہیں ہے. تو نواقد وضو کے لیے ایک بہت اہم اصول یاد رکھیں کہ جو بھی انسان کے سبیلین سے نکلے. سبیلین کہتے ہیں دو راستے، یعنی ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو بھی چیز شرمگاہ سے آگے سے یا پیچھے سے نکلے تو وضو باقی نہیں رہتا، چاہے وہ لکوڈ ہو، سالڈ ہو یا گیس ہو، خون ہو یا لیکوریا ہو، خواہ شہوت کے بغیر ہو یا شہوت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک موٹا سا اصول یاد رکھ لیں کہ جو بھی انسان کے سبیلین سے نکلے گا، یعنی اس کی شرمگاہ سے نکلے گا، تو وضو باقی نہیں رہتا. باقی اس کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے کچھ بھی نکلے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے چوٹ لگ جائے تو خون نکلے، پھر اسی طرح سے نزلہ بہنا، اچھا جی آنسو نکلنا. جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے سے کوئی وضو ٹوٹتا ہو، کیونکہ دودھ بھی تو نکل رہا ہوتا ہے نا جسم سے. پھر ناخن کاٹنا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جانے کہاں سے وہ یہ علم لے کر آئے. اسی طرح سے پسینہ نکلنا، پھر اسی طرح سے قے کرنا یا نکسیر پھوٹ جانا، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اب مثلاً کوئی وضو سے تھا اور وہ کوئی چیز کاٹ رہا تھا، انگلی کٹ گئی تو خون نکلنا شروع ہو گیا، کہتے ہیں یہ خون نکلا نا تو وضو ٹوٹ گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں حضرت عمر کے بارے میں ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کروا رہے تھے، اور ایک شخص جو دشمنان اسلام میں سے تھا، اس نے آ کے خنجر کھونپ دیا ان کی کمر میں، خون بہنا شروع ہو گیا. انہوں نے تو اپنی نماز کو مکمل کیا. اگر یہ بات ہوتی کہ جسم کے کسی اور حصے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو حضرت عمر نماز کو توڑ دیتے. حضرت عمر نے تو اسی حالت میں نماز کو مکمل کیا. اب چونکہ علم کی کمی ہے نا، اس وجہ سے نواقد وضو کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں، اور اسی کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں کہ کون سی چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، کون سی چیز سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات آپ کو واضح ہوئی کہ انسان کے سبیلین سے اگر کچھ نکلے تو وضو باقی نہیں رہتا. دوسری بات، نیند آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے. تیسری بات، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ نیند آنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے، تو جو لیٹ جائے اور ٹیک لگا لے اور اس کو نیند آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے اونگ لے رہا تھا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طرح سے جو دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور میں نے آپ کو ریفرنس بھی بتایا کہ یہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے. تو اس میں بھی ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا وضو کو توڑنے کا سبب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ تیرے جسم کا ہی حصہ ہے. اب یہ دو مختلف طرح کی حدیثیں آ جاتی ہیں. تو اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شہوت سے ہاتھ لگایا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر شہوت سے ہاتھ نہیں لگایا تو وضو برقرار رہتا ہے. اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو اس معاملے میں تو وضو کر لینے سے آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو کر لیں. ویسے اس میں یہ فکر ملتی ہے، ان دونوں احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو نواقد وضو کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور جتنے بھی مس کانسیپشنز ہیں وضو ٹوٹنے کے، اس سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے عفواً معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا. یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے معافی اور بخشش کی ایک صورت ہے کہ اس نے تمہیں تیمم کا حکم دے دیا اور پانی نہ ملنے کے وقت اس کے ساتھ نماز کو جائز قرار دیا. یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور رخصت ہے. اسی لیے اس آیت کا اختتام بڑا ہی خوبصورت ہو رہا ہے، ان اللہ کان عفواً غفورا. تو اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر کچھ خلاصہ کریں گے انشاءاللہ. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. جی، بڑی تفصیل والی یہ آیت. اچھا، ایک بات جو اس آیت میں بڑی غور طلب ہے کہ نشے کا اور جنابت کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا گیا، تو ان دونوں میں کیا مماثلت ہے، کیا سملیرٹی ہے کہ دونوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا گیا؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نشہ ذہن کی نجاست ہے اور جنابت جسمانی نجاست ہے. دونوں ہی مفسد نماز ہیں، دونوں سے ہی نماز فاسد ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نماز کو ناقص طریقے سے ادا کرنے سے بچایا جائے. یعنی اگر کوئی نشے کی حالت میں ہو تو وہ اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک وہ ہوش میں آ کر یہ سمجھنے نہ لگے کہ وہ اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے. پھر میں نے آپ کو حرمت شراب کے حوالے سے بھی واضح کیا. شراب تو چلے حرام ہو گئی، یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ علاج وغیرہ کے لیے سڈیشن دی جاتی ہے، یعنی بے ہوش کیا جاتا ہے. تو ہوش آنے پر نماز قائم کی جائے. اسی طرح کسی حادثے میں کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے یا پھر نیند کا شدید غلبہ ہو جس میں وہ زبان سے جو ادا کرے اسے معلوم نہ پڑے، تو پھر اس حصے سے آپ حل نکال سکتے ہیں. دوسری بات اس آیت میں کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہو تو اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک وہ غسل نہ کر لے، اور کوئی بے وضو ہو تو وضو کر کر پڑھے. یعنی اگر اس کو وضو کی حاجت ہے تو وضو کر کر پڑھے، سوائے اس کے کہ کوئی مریض ہو یا مسافر ہو جس کے پاس پانی نہ ہو، یا وہ مریض پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کر لے. البتہ بیماری یا پانی کی عدم موجودگی یعنی پانی کا نہ ملنا میں وضو اور غسل کا قائم مقام تیمم ہے. اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے اور دین میں کشادگی پیدا کرتے ہوئے تیمم کی رخصت عطا فرما دی ہے. الحمدللہ. ان سب احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے.
جیسے کہ وضو کے احکام، تیمم کے احکام، غسل جنابت کا طریقہ. اگر ہم ان احکام کو اچھے سے جان کر عمل نہ کریں تو پڑھی ہوئی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ لا علمی ایک وبال ہے. ہمارے معاشرے میں آپ کو دو ایکسٹریم ملیں گی، یعنی دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ جو پاکی حاصل کرنے کے معاملات میں دین کی بتائی ہوئی باتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور طرح طرح کے وہم میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑے رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتی ہوں. بہت ساری خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی مالکن کا واش روم دھو رہے ہیں تو اب ہمارے کپڑے پاک نہیں رہے، اسی لیے ہم پورا دن جو کام کرتی ہیں اس میں ہم نماز نہیں پڑھتی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ کو ایک ایکسٹریم تو یہ ملے گی. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ لوگ خود کو پاک ہی نہیں کرتے، وہ ان تمام احکامات کو اچھے سے عمل میں لاتے ہی نہیں، اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کرتے ہی نہیں. اسی لیے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہو گئے پر وہ پاک ہوئے نہیں ہوتے. مثلاً بعض خواتین نیل پالش کے ساتھ نہا کر سمجھتی ہیں کہ ہم پاک ہو گئی. اب نیل پالش جو ہے وہ پانی کے لیے رکاوٹ ہے اس ناخن تک پہنچنے پر. پانی نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوا تو آگے غسل جنابت بھی نہیں ہوگا، تو ان کا غسل صحیح نہیں ہے. پر وہ کیا سمجھتے کہ ہمارا غسل ہو گیا، ہم پاک ہو گئے. تو ان باتوں کا صحیح طور پر علم ہونا بہت ضروری ہے. پھر ایک بڑی اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تیمم کرنے کا کہا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے بھی تیمم کرنے کا کہہ سکتے تھے، کیوں مٹی ہی کا انتخاب کیا گیا؟ آج کی جو جدید دور کی ریسرچ ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مٹی میں اینٹی باڈیز ہوتے ہیں، یعنی دافع جسم. یہ جسم کی حفاظت کے لیے فوج کا کام کرتے ہیں اور یہ ایک قسم کی اینٹی بایوٹک ہے، یعنی ایسی چیز جو جراثیم کو مارنے میں مددگار ہے. اور اس مٹی سے جسم اور کھال صاف ہو جاتا ہے. یہ مٹی جسم اور کھال کو صاف کر دیتی ہے. تو یہ تیمم کوئی نفسیاتی تدبیر نہیں ہے کہ جی آپ وضو نہیں کر پا رہے، آپ غسل نہیں کر پا رہے تو آپ کو تیمم دے کے آپ کے مائنڈ کو سیٹ کیا گیا اچھا آپ کچھ تو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نفسیاتی تدبیر نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک عمل ہے جو مٹی کے ساتھ کروایا جاتا ہے جس سے آپ کے جسم پر لگے جراثیم کو مار دیا جاتا ہے. ایک بہت اہم ریسرچ ہے کہ جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے، یعنی ان کے جسم کا مدافعتی نظام بہت مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ مٹی میں کھیلتے ہیں تو وہ ڈسٹ ان کو پیوریفائی کرتی رہتی ہے. اور ہم سب کی اصل کیا ہے؟ مٹی. ہم سب انسانوں کی اصل مٹی ہے. ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ مٹی سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے باپ ہیں آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اچھا جب ہم مر جائیں گے تو بھی مٹی میں ہی جائیں گے. تو مٹی ہماری اصل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو تیمم کر کے جو ایک آپ کو فیلنگز آنی چاہیے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اگر میں وضو نہیں کر پا رہی کسی بھی وجہ سے، ایک تو اللہ نے مجھ پر رحم کیا، مجھ پر فضل کیا کہ مجھے تیمم کی رخصت دی. اور یہ تیمم کی رخصت بھی کوئی نفسیاتی تدبیر نہیں ہے، یہ باقاعدہ ہمیں پیوریفائی کرنے کا ایک آلٹرنیٹ طریقہ دیا گیا ہے. گو کہ پانی سے پاکی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے تو پاکی تو حاصل کرنی ہے پر وہ مٹی سے.
اور اس آیت کا جو اختتام ہوا ہے نا وہ اسی بات سے ہوا ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ اور اس میں نے آپ سے یہی کہا کہ تیمم کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا پانی نہ ملنے کی صورت میں، اور اس تیمم کے ساتھ نماز کو جو جائز قرار دیا، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، یہ سراسر اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں دین کی وسعت عطا کی ہے، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے دین میں کوئی تنگی نہیں، اس نے بڑا آسان دین الحمدللہ ہمیں دیا۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ تفسیر میں ہم ان تمام فقہی امور کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں واضح نہیں کر سکے، اس کے لیے ایسا ہے کہ ایک بہت اچھی کتاب ہے نماز نبوی، جس میں یہ سارے چیپٹرز آپ کو ڈیٹیلز میں مل جاتے ہیں، جس میں آپ کو ساری حالت جنابت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس میں آپ کو غسل جنابت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تیمم کا پورا بیان ہے اس میں، اسی طرح سے آپ کو نواقض وضو کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اس کے علاوہ وضو کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو دین کو ہر اس اعتبار سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی ضرورت ہمیں ڈیلی بیسس پر پڑتی ہے۔ بہت ساری خواتین جو عام غسل کرتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غسل جنابت بھی ہے، نہیں جی، غسل جنابت کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ اس طریقے پہ کریں گے تو ہی وہ غسل جنابت ہے۔ جو آپ عام شاور لیتے ہیں وہ اگر ایز اٹ از سنت طریقے پر نہیں ہے تو وہ غسل جنابت نہیں ہے، وہ ایک عام شاور لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے نہانے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، کیسے بھلا؟ سنت طریقے پر اس کو کیجیے، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو عام شاور لینے کی، آپ لے لیں اگر جب بھی شاور سنت طریقے پہ۔ ہاں اگر کوئی بالوں کو نہیں دھوتا اور اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے صرف جسم کو دھو لیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ویسے تو پاک ہے الحمدللہ، لیکن وہ گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اس نے صرف باڈی واش کیا ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی غسل جنابت نہیں ہے، غسل جنابت کا وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور اگر آپ یہ کر سکیں کہ جب بھی نہائیں اسی طریقے کو فالو کرنا چاہیں تو یہ نہانا بھی آپ کا انشاءاللہ عبادت بنے گا۔ ہم جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناتے ہیں اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں، آپ واش روم جا رہے ہیں، واش روم سے باہر آ رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آپ جو بھی دن میں کام کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ سنت ہے اور عمل کر رہے ہیں تو آپ کا وہ عمل عبادت بن جاتا ہے، بیکاز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا دراصل کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج تفسیر بس اتنی ہی رکھتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔